بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی مہینہ ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ابتدا ہونے سے پہلے ہی جب سے یہ میسیج کا سسٹم، ایس ایم ایس کا سسٹم، فیس بک اور واٹس ایپ کا سسٹم شروع ہوا ہے، یعنی چند سالوں سے، اس وقت سے یہ نئی بدعت دین کے اندر شامل ہوئی ہے کہ ربیع الاول کی مبارکباد دی جائے اور ایک دوسرے کو میسیج بھیجے جائیں اور دعائیں کی جائیں، اور جو یہ میسیج بھیجے گا اس کو جنت کی واجب ہونا اس پہ ضروری ہو جائے گا یا جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی۔ ربیع الاول کے صدقے سے جو بھی اولاد ہیں ان کو اولادیں مل جائیں گی، ربیع الاول کے صدقے سے جو بیمار ہیں ان کو شفائیں مل جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں اور ایسے ایسے میسیج بنا کر کے وہ نشر کیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں یہ حدیث پڑھا کرتے تھے، اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہے، وخیر الہدی، اور بہترین طریقہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے گندہ ترین طریقہ دین کے اندر نیا کام کرنا ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور یہی گندہ ترین طریقہ دین کے اندر اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وفی روایہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور دوسری روایت کے الفاظ میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، والعیاذ باللہ۔ پیارے بھائیوں، یہ دین ایک مکمل، ایک جامع اور ایک ثابت شدہ غیر منحرف دین ہے جس کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آج اس دین کے اندر ہم اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنی زبان سے، اپنے موبائل سے، اپنے واٹس ایپ سے، اپنے اسٹیٹس سے، اپنی فیس بک سے، اپنے ایس ایم ایس سے ایسا میسیج شیئر کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے کہ آپ پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ ایسا جھوٹ ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات مطہر پر آپ بول رہے ہیں، جو صرف ناجائز نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آج آپ نے ایک کام نہیں کیا اور کوئی آپ کا نام لے کر کے کہے کہ آپ نے یہ کام کیا، لوگوں میں مشہور کر دے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اگر یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ منسوب کرنے اور نبی نے وہ بات نہیں کہی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی نے اس کی سزا کیا بتائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 110 نمبر حدیث، آپ نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر کے دانستہ طور پر میری طرف جھوٹ باندھا تو جھوٹ باندھنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جس طرح آپ جہاز میں، فلائٹ میں سیٹ بک کرتے ہیں، نبی پر جھوٹ باندھنے والے کی جہنم میں سیٹ بک ہو چکی ہے، یعنی اس نے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بدعت ایسا گناہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ انسان کبھی اس سے توبہ نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھ کے کرتا ہی نہیں، وہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ اور کبھی بھی کوئی بندہ نیکی کرنے کے بعد اس کی معافی نہیں مانگتا بلکہ قبولیت کی دعائیں کرتا ہے، جیسے اللہ میں نے نماز پڑھ لی قبول فرما، میں نے دعا کی قبول فرما۔ کبھی کوئی نہیں یہ کہے گا کہ اللہ میں نے نماز پڑھ لی مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں پڑھوں گا، بلکہ وہ آئندہ کی توفیق مانگے گا اور جو پڑھی ہے اس کی قبولیت کی دعا کرے گا۔ اور جو بدعت ہے کرنے والا اس کو نیک عمل سمجھتا ہے، اس کی قبولیت کی دعائیں کرتا ہے اور آئندہ بھی وہ کام کرتا ہے، اس لیے یہ گناہ ہمیشہ انسان کی زندگی میں رہ جاتا ہے۔ تو انسان کو اس کام سے، اس گناہ سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی 6804 نمبر حدیث میں یوں ہے
کہ جو بندہ کسی کو ہدایت اور نیکی کی طرف لگاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور جتنے لوگ اس ہدایت اور نیکی کی طرف آئیں گے ان سب کا اجر اس بیان کرنے والے کو ملے گا۔ اور جو بندہ کسی کو برائی یا گمراہی یا گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جتنے لوگ اس برائی، گناہ یا بدعت کو کریں گے تو ان سب کا گناہ بھی اس بندے کو ملے گا جس نے اس بدعت کو، گناہ کو پھیلایا ہے، اور ان کے گناہ میں بھی گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے نیکی پھیلائی ہے ان ساری نیکیوں کا اجر بھی پھیلانے والے کو ملے گا، اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث کا مختصر مفہوم اور خاکہ میں نے پیش کیا، حدیث نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی 2351 نمبر حدیث بھی اسی ٹاپک پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے نیکی پھیلائی ہے، جتنے لوگ نیکی کریں گے آپ کے بتانے پر جتنا ان کو اجر ملے گا اتنا آپ کو بتانے والے کو بھی ملے گا۔ اور اگر آپ نے گناہ یا بدعت یا یہ میسج بھیج کر کے لوگوں کو اس گناہ کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو کہا کہ جنت واجب ہو جائے گی، جہنم حرام ہو جائے گی، بچے مل جائیں گے، شادی ہو جائے گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، یہ میسج آگے فارورڈ کرنے سے جتنے لوگ یہ کام کریں گے جتنا گناہ ان کو ملے گا اتنا آپ میسج بنانے والے کو، پہلی دفعہ بھیجنے والے کو ملے گا۔ تو ذرا غور کریں، آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں؟ اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 6582 نمبر حدیث میں ہے، کل قیامت والے دن بدعتیں ایجاد کرنے والوں کو حوض کوثر کا، آب کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہچان بھی لیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، میرے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی لا تدری ما احدثوا بعدک، کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیسی کیسی بدعات ایجاد کر لی تھی۔ تو محترم بھائیو، یہ ایسا گناہ ہے بدعت والا جس کو کرنے کے بعد کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے پیغمبر آپ کو پہچان لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ نہیں، یہ آپ کے کچھ نہیں لگتے، انہوں نے تو آپ کے بعد بہت دین کے اندر اضافے کر دیے تھے۔ تو کیا آج یہ ربیع الاول کی مبارک باتیں دے کر کے، یہ بدعت ایجاد کر کے جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نہ صحابہ نے کی، نہ تابعین نے کی، نہ ہمارے ائمہ کرام نے کی، نہ محدثین اعظام نے کی، نہ کسی نیک سلف صالح نے کی، لیکن آج آپ نے شروع کر دی، تو کل قیامت والے دن یہ میسج بھیجنے والوں، یہ بدعات ایجاد کرنے والوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور نبی سے بھی اور حوض کوثر سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ یہ چھوٹی سی غلطی جو نہ چاہتے ہوئے آپ کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، کیونکہ شیطان اپنا زور لگا رہا ہے اور رحمان کے بندے حق کی طرف بلا رہے ہیں، اور فیصلہ آپ پر ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، غور کریں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ صدقہ زکوٰۃ دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم ہیں۔ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم ہیں۔ اور فجر اور عشاء کی نماز جو نماز سے نہیں پڑھتا ان پر بھاری ہے، تو یہ منافق کی نشانی۔ تو کیا آپ بھی فجر اور عشاء میں سستی تو نہیں کرتے یا پڑھتے ہی نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ منافق کی نشانی پورے طور پر آپ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اگر آپ فجر و عشاء کی نماز نہیں پڑھتے یا سستی کرتے تو اگر آپ پر بوجھل ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آج رشتہ داریوں کا خیال نہیں کیا جا رہا، صلہ رحمی کو پسے پش ڈال دیا گیا، بھائی بہن سے لڑا ہے، بہن بھائی سے، کزن سے، چاچو ماموں، کوئی بولنا چلنا نہیں۔ تو یہ رشتہ داریوں تو جوڑنے کا حکم ہے، ایسے بندے کی تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی جو صلہ رحمی کو توڑتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، جیسے سنن ترمذی کی 3381 نمبر حدیث، اور حدیث صحیح ہے۔ تو انسان اپنی حاجات اور مشکلات کے وقت بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اور اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، اور نبی یا خدا نہیں ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی اللہ کا حق چھین کر کے نبی کو نہیں دیا جا سکتا، نبی سے بچے اور اولاد نہیں مانگی جا سکتی۔ اس مہینے کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ اس پہ نبی پیدا ہوئے اور نبی کی وفات ہوئی، اللہ تو ہمیں اولاد دے دے اس کے صدقے، تو ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارا کاروبار صحیح سے چلا دے۔ اگر آپ اس مہینے کو اتنا مقدس جان رہے ہیں، اور جس طریقے سے محرم اور سفر کے مہینے میں پیچھے 2 مہینوں میں بات ہوتی رہی، لوگ ان مہینوں کو منحوس جانتے ہیں، کیونکہ اس میں
جو معاملات ہوئے تھے حسین کی شہادت اور دوسرے معاملات جو ہوئے جو ذکر کیے، تو اس مہینے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو یہ مہینہ تو اور بڑا تمہارے غلط عقیدے کے لحاظ سے منحوس ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس مہینے میں برکتوں کی دعائیں شروع کر دیں، اس مہینے میں اولاد مانگنے کی دعائیں شروع کر دی۔ پہلے تمہارا عقیدہ تھا کہ حسین شہید ہوئے، اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ غم پہنچا ہے، نبی کا نواسہ شہید ہوا، اور ادھر تو نبی خود دنیا سے جا رہے ہیں اس مہینے میں، یہ تمہارے عقیدے کے لحاظ سے تو بڑا منحوس مہینہ ہے نعوذ باللہ، جبکہ کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہاں پر آپ لوگوں کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں پیارے بھائیوں۔ اس لیے شرک نہ کریں، بدعات نہ کریں، شرک کریں گے تو دائرہ اسلام سے باہر، جیسا کہ قرآن نے سورۃ المائدہ کی 72 نمبر آیت میں فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے 3 سزائیں اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور شرک کی تعریف آپ جانتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے وہ کام جو اللہ کے لیے وہ آپ اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی جائز قرار دیتے ہیں، تو 3 سزائیں پھر اللہ ایسے مشرک کو دیتا ہے۔ پہلی سزا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اور دوسری سزا ومأواہ النار، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تیسری سزا وما للظالمین من انصار، اس ظالم بندے کی کوئی مدد اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ظالم شرک کرنے والا ایسا ہے، کل قیامت والے دن جیسے اور لوگوں کی سفارشیں ہوں گی، کہیں کسی کی نبی، کسی کی حافظ قرآن، کسی کی ولی، جن کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا، سفارش کی اجازت دے گا، وہ کرے گا، لیکن اس ظالم مشرک کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو ایک اللہ سے مانگیں، کس بندے نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا، اللہ کے بارے میں شک میں ڈال دیا، بدگمانی پیدا کر دی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کس نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ سنتا نہیں، وہ تجھے بچے نہیں دیتا، اولاد نہیں دیتا، تو نبی سے مانگ، تو قبر والے سے مانگ، تو اس سے مانگ، تو اس سے مانگ، اس مہینے کی برکت سے فائدہ اٹھا، اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتے جب وہ رات کے آخری پہر میں آ کر کے بلا بلا کے کہتا ہے، لیکن ہم چین کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس مہینے میں بھی وہی کام کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزمرہ کے اعمال ثابت ہیں، ہمیشہ کی روٹین بنائیں، 12 مہینے کی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، اپنی زکوٰۃ ٹائم سے نکالیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اور صحیح احادیث کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنی زندگی کو بدلیں میرے پیارے بھائیوں۔ کب تک ایسے بھیڑ کی چال چلتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو ایسے کام کر کے اپنے آپ کے ساتھ دشمنی ظاہر کرتے رہیں گے، جس دشمنی کا پتہ قبر میں چلے گا، اور قبر ایسا کمرہ عدالت ہے جہاں پر نہ کوئی چیخ سنے گا، نہ کوئی پکار سنے گا، نہ کوئی آ کے بچائے گا، نہ کسی کو پتہ چلے گا۔ ایک بند سی چھوٹی سی اندھیری کوٹری میں آپ ہوں گے، یا اللہ کے انعامات اس قبر میں آئیں گے، یا اللہ کے عذاب آئیں گے، کوئی دیکھنے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق پر چلنے اور سنت پر قائم رہنے اور بدعات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔